الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قوم والوں کو ان کے رسول جواب دینے لگے، کیا تم اللہ تعالی کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ بلاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے تاکہ بخش دے تمہارے گناہوں کو اور تمہیں مہلت دے ایک وقت مقرر تک۔ قوم والے کہنے لگے، نہیں ہے آپ مگر ہمارے جیسے انسان، آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی عبادت سے جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، بس لے آؤ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل اور معجزہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلی آیات میں خالق کائنات نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے پہلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا اور سبق یہ دیا کہ جیسے پہلی اقوام نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تو انہیں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہ سکا۔ فرمایا میرے پیغمبر کی امت، آپ بھی اس بات کا خاص خیال کرنا کہ اگر آپ میں بھی یہ خصلت پائی گئی تو آپ کو بھی پھر میں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کی اور ان کی قوموں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو بحث و مباحثہ ہوا، اس کا ذکر بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس قوم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اس کا پیغام لے کر آیا تو انہوں نے پہلا اعتراض اور پہلی بات یہ کی کہ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں، آپ کے پیغام کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس میں ہمیں شک ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں۔ تو اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو جواب ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو جو اس اعتراض کا جواب دیا وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں فرمایا قالت رسلہم، انبیاء کرام جواب دینے لگے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، فرمایا قوم والوں،
کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام نے سب سے پہلا جو مسئلہ بیان فرمایا قوم والوں کے سامنے، وہ اسی چیز کی وضاحت فرمائی کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئیں، اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو جواب میں فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو۔ تو جواب یہ بتا رہا ہے کہ سوال ان کا یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہم جن کو اپنا الہ مان کے ان کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اسی کام پر رہنے دیں، ہم آپ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو فرمائے فاطر السماوات والارض، فرمائے زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ فاطر بھی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، خالق بھی کہتے ہیں پیدا کرنے والا۔ فاطر ایسی ذات کہ جو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والی ہو۔ زمین و آسمان کا کوئی ماڈل اور نمونہ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر ماڈل اور نمونے کے اتنا بڑا آسمان پیدا فرما دیا، اور اتنا بڑا آسمان فرمائے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، لیکن اتنی بڑی چھت لیکن بغیر عامد ترونہا، اس چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کوئی ستون نہیں لگایا، بغیر ستون کے اس کو اپنی جگہ پہ روک کے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی بڑی زمین بنائی کہ زمین کی پیمائش کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اندازے لگائے جا رہے ہیں لیکن پرفیکٹ بات آج تک کوئی نہ بتا سکا۔ فرمایا اتنی بڑی زمین، پھر زمین کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو قوت نمیائی رکھی ہے، فرمایا بیج ڈالتے اور مٹی کے اندر اصل کے اندر اس کی فطرت یہ ہے، زمین میں جو کچھ بھی جاتا ہے ہر چیز کو وہ بالکل ختم کر دیتی ہے، گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرمائیے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ایک بیج ڈالتے ہو بیج ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے ایک پودا یا درخت بن کے زمین سے باہر نکلتا ہے۔ مطلب کہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو جو پیدا کرنے والا ہے، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ گواہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ ساری کائنات کو جیسے پیدا کرنے کے اندر وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، کسی کو معاون نہیں بنایا اپنا کہ ساتھ میں کسی سے مدد لی ہو آسمان کو بنانے میں، زمین کو بنانے میں، پھر اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنا بڑا آسمان کہ یہ جو ہمیں سورج نظر آ رہا ہے یہ چوتھے آسمان پہ ہے، چوتھے آسمان پہ سورج ہے، اور سورج کتنا بڑا ہے کہ اس سورج کے اندر ہماری زمین جیسے لاکھوں سیارے سما سکتے ہیں۔ ہمیں اتنا بڑا سورج بنایا، اور جب سورج جس آسمان کے اندر ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا جو نظام بنایا ہے، فرمایا زمین سے بڑھ کر آسمان کا نظام بنایا، کہ آسمان اتنا بڑا بنایا کہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک سورج جو چوتھے آسمان میں ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر یہ پہلے آسمان پہ ہوتا تو کون اس کی تپش کو برداشت کرتا، کون اس کی حرارت کو برداشت کرتا؟ چوتھے آسمان پہ ہے اور اس کے اندر لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں، اتنا بڑا اللہ نے بنایا۔ فرمایا یہ سورج اتنا بڑا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ساری دنیا کائنات، زمین بھی، آسمان بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، ساری کائنات اللہ کے عرش کے سامنے اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے کھلے میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوتی ہے، جیسے کھلے میدان میں اس انگوٹھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، فرمایا اس اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو جس نے اتنا بڑا آسمان و زمین بنایا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا دنیا کائنات میں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس جیسی ذات دنیا کائنات میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ تو
تو انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، فرمایا کہ اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس کی رحمت دیکھیے گا کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے. یدعوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، اور میں بلا کس لیے رہا ہے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو باوجود اتنی قدرتوں کے، باوجود اتنی بڑی ذات ہونے کے، فرمایا جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، هو الغنی الحمید، جو بے پرواہ ذات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے اتنی محبت ہے اس ذات کو. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، جو تمہیں ہمارے ذریعے سے بلا رہا ہے، انبیاء کرام کو بھیج کے اپنی طرف بلاتا ہے، اے انسان ادھر آ جا تاکہ کسی نہ کسی ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. یا لیغفر لکم من ذنوبکم، اس میں دو باتیں ہیں مفسرین کرام نے لکھی. ایک بات یہ لکھی کہ انبیاء کرام اگر کافروں کو بلا رہے ہیں، کافروں کو بلا رہے ہیں، تو پھر ذنوبکم سے مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام لانے سے پہلے کفر کے اندر جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوں گے وہ سب معاف فرما دے گا. اس لیے کہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، فرمایا اسلام کو قبول کرنا، ایمان کو قبول کرنا، میں پیغمبر کی رسالت پر ایمان لے آنا، فرمایا یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ صرف اسلام قبول کیا پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں صرف اسلام کی برکت کی وجہ سے. ایک اور دوسری لیغفر لکم من ذنوبکم، ان ذنوبکم اگر اس سے مراد لیا جائے کہ مسلمانوں کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے بلا رہے ہیں، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی جو اس کے اپنے حق ہوں گے، جو حقوق اللہ ہوں گے. اس لیے کہ دو قسم ہے نا، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. اگر حقوق اللہ کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف آ جاؤ، میں اپنے حق تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن حقوق العباد کے اندر واضح بات ہے، کسی انسان کا اگر حق مارا ہے، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا یا اس کا حق ادا نہیں کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف نہیں کرنا. اور یہ جو معافی تلافی حقوق العباد کی ہونی ہے، یہ دنیا کے اندر ہونی ہے، یہ دنیا کے اندر ہونی ہے. اگر دنیا میں یہ معافی تلافی ہو گئی تو بات ختم، لیکن اگر مر گیا اور قیامت کے دن آ گیا تو وہاں کسی نے کسی کو معاف نہیں کرنا. اس لیے فرمایا لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، یعنی موت کے وقت تک. یہ جو اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر یہ بھی تو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی گناہ کرے فوراً اس کی جان نکال لے، کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت ایک مقرر فرمایا اور اس وقت تک انسان کو مہلت دی ہے، اور ساتھ میں اپنی رحمت کے دریا اور سمندر کو بہا دیا اور اعلان کر دیا، فرمایا میری طرف آؤ گے، سچے دل سے آؤ گے، میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دوں گا. تو یہ پہلا ان کا سوال تھا، اور اس سوال کا یہ جواب تھا انبیاء کرام کی طرف سے. اور اب دوسرا سوال ہے قوموں کی طرف سے جو انبیاء کرام پر کیا کہ ہم آپ کو اس لیے پیغمبر نہیں مانتے کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، ان انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح انسان ہے، اس لیے ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ اس سوال کو بھی اور جواب یہ کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ